مرزائی شکار ہے بدعتی فرار ہے، دشمن فقہ کی تو چیخ اور پکار ہے۔ الحمد لله الذي ختم النبوة والرسالة على النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيد فصحاء عدنان وبلغاء قحطان وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد۔ مکرم سامعین، واجب الاحترام، لاقص التکریم حضرات اساتذہ اکرام، قابل تعظیم صدر ذی وقار اور چمن ریاض العلوم کے نوش و گفتہ پھولوں، میں آج کے اس مسابقات وزن میں اپنے مشفق مربی اساتذہ کے توجہات عالیہ کے نتیجے میں کھڑا ہو گیا ہوں، ورنہ میری کیا حقیقت اور مجال کہ آپ جیسے ذی علم حضرات کے سامنے کچھ لب کشائی کروں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں ابتدائی طالب علم ہوں، صحیح طور پر اپنے معافی ضمیر کی ادائیگی کے لیے میرے پاس الفاظ بھی نہیں ہیں۔ ان ٹوٹے پوچھے تم تمہیدی کلمات کے بعد اب میں روح سخن کو مقصد اصلی کی طرف گھماتا ہوں۔ مکرم سامعین، آج کے اس مکرم سامعین، خدا کے علم ازلی میں یہ پہلے سے ممکن تھا کہ دنیا میں پیغمبروں کے جانشین، علم و ہدایت کے روشن مینار، ثبات و استقامت کی کوہ وقار ہر دور میں موجود رہیں گے، جو اس دین کو ہر زمانے میں غلو اور زیادتی کرنے والوں کی تحریف، باطل پسندوں کے غلط انتصاب اور جاہلوں کے بے جاتا ہوئے سے بچاتے رہیں گے۔ تقدیر الہی کے اس فیصلی خبر اور بشارت دیتے ہوئے زبان نبوت نے کہا: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك۔ میری امت میں سے ایک جماعت برابر حق پر قائم رہیں گی، اور ان کا ساتھ نہ دینے والا ان کا کچھ بگاڑ نہ سکیں گا، یہاں تک کہ اللہ کا آخری فیصلہ قیامت آ جائیں گی اور وہ اسی حال میں ہوں گے۔ عزیزان ملت، جب عالم تکوین و تشریح میں یہ سب طے ہو گیا تو اس کا اعلان کر دیا گیا کہ انسانوں کو عقائد و شریعت کی تعلیم، جس پر ان کو دنیائی فلاح اور اخروی نجات کا مدار ہے، اور وحی و ملائکہ کے ذریعے اور کسی نئی نبی کے واسطے سے نہیں دی جائیں گی، اور نبوت وحی کے نزول کا سلسلہ آخری طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کیا جا رہا ہے۔ نبوت وحی کے نزول اور ملائکہ بالخصوص جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے انبیاء سابقین اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلق خدا کی ہدایت و تعلیم پر معمول کرنے کے تذکرے سے قرآن مجید بھرا ہوا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون۔ وہ فرشتوں کو پیغام دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس کے پاس چاہتا ہے بھیجتا ہے کہ تم یہ اعلان کر دو میری سوا کوئی اور معبود نہیں، تم مجھے سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ۔ اور یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے، جسے امانتدار فرشتہ لے کر آپ کے دل پر اترا ہے تاکہ آپ کھلی عربی زبان میں ڈرانے والوں میں سے ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ کسی بشر کا یہ مرتبہ نہیں کہ اللہ براہ راست اس سے بات کرے، مگر یہ کہ بات وحی پڑھتے کے اس سے ہو، وہ فرشتہ بھیجے اور رسول کو اس کے حسب ایجاد اس کے منصا سے آگاہ کرے۔ اللہ یقیناً برا حکمت والے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں: قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ آپ کہہ دیجئے کہ اس کتاب کو روح القدس فرشتہ آپ کے رب کے پاس سے ٹھیک لے کر اترا ہے تاکہ ایمان والے کے لیے ثابت قدم رکھے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور بشارت کے سامان ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ اور نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا، یہ تو صرف وحی ہے جو اس کی طرف بھیجی جاتی ہے، اور اسے بھرپور طاقت اور قوت والے فرشتے نے اسے سکھایا تو پورے نظر آئے اور بلند افق پر تھے، اور پھر قریب ہوئے اور آگے بڑھے تو 2 کمان کے فاصلے پر یا اس سے بھی کم، پھر خدا نے اپنے بندوں کی طرف جو بھیجا سو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔
کہہ دو کہ جو شخص جبرائیل السلام کا دشمن ہو اس کو غصے میں مر جانا چاہیے، اس نے کتاب کو خدا کے حکم سے تمہارے دل پر نازل کی ہے جو پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت و بشارت ہے۔ عزیزان ملت، یہ قرآن مجید نے سلسلے نبوت کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرائی پر ختم ہونے اور آپ کے بعد کسی نبی کی بعثت کے عمل ضرورت نہ ہونے کے اظہار کے لیے گوناگو اور نہایت بلیغ اسالیب بیان اختیار کیے ہیں جو بیک وقت قلب و دماغ کو پورے طور پر اسالیب بیان اختیار کی۔ اس کے لیے کبھی تو قرآن مجید نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصائص و اوصاف ایسے انداز میں بیان کی ہے جن سے عقل سلم انسان بآسانی یہ نتیجہ نکال سکتا ہے کہ آپ ایک زندہ جاوید پیغمبر اور قیامت تک کے لیے قابر تک نمونہ اور خبر وآخر دعوانا۔ مفتی عربی ایڈریس اسلامک فیشن عربی دقلات مکتب کے بچوں کے لیے ایک نایاب تحفہ، رمضان، عید اور دیگر تقریبات کے لیے عمدہ کوالٹی کے دلکش خوبصورت عربی ڈریسز انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ مفتی عربی ایڈریس، ابراہیم پورہ، بھوپال، انڈیا۔ اس ویڈیو کے لیے تعاون کیا ہے الخدم ٹورز اینڈ ٹریولز انڈیا۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے اثردار دوا، ابھی کال کریں۔ تکمیلی تیل بینا مالیگاؤں، جی ایس ہربل یونانی اکولا، چوکو اسٹار اورنگ آباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔